شهر الرحمة والغفران. جی ناظرین السلام علیکم. وائب ٹی وی کی اسپیشل افطار نشریات ہیں نعمت افطار، اور آج 27 رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن لے کر میں بلند اقبال اور میرے ساتھ میری ساتھی کون پہ. جی ہاں میرا السلام علیکم، اور آپ سب لوگ کو آج کا روزہ بھی بہت بہت مبارک، اور یقیناً کل کی رات آپ لوگوں کی بہت ہی اچھی گزری ہوگی، عبادت والی رات تھی، تو یقیناً سب نے اس رات سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور خوب ساری عبادتیں کی ہوں گی. بس یہی بات کہوں گی کہ اللہ کرے کہ ہم نے رات میں جتنی بھی عبادتیں کی ہیں اس میں جتنی بھی ہم نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لے اور بس ہمیں معاف کر دے. کیا حال ہے ملن صاحب؟ بالکل میں ٹھیک ہوں. اچھا میں دعاؤں کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کل چونکہ 27 رمضان 27ویں شب تھی تو کہا یہ جاتا ہے کہ 27ویں شب کو جتنا ہو سکے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. بالکل. اور استغفار اور توبہ میں لوگ فرق نہیں کر پاتے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ آدمی اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے شرمسار ہو کے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، تو یہ استغفار ہے، یعنی اس کی مغفرت ہو جائے. لیکن ساتھ ساتھ توبہ کرنا، استغفار کے معنی تو یہ ہوتے ہیں نا کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توبہ بہت ضروری ہے کہ آپ آئندہ کے لیے اس راہ کو اختیار نہیں کریں گے، اب آپ واپس اپنی صحیح راہ پہ آ گئے. بالکل. اور ہم لوگ سیدھے راستے پہ آ جانا توبہ کہلاتی ہے. لیکن ہم ہر سال بہت ساری توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں نہیں کریں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہم کہیں نہ کہیں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم جھوٹ بول جاتے ہیں جس کو ہم بہانے کہ اس میں لے جاتے ہیں کہ اچھا بہانہ بنا رہے تھے، تو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں، جس کے لیے ہمیں یہ مہینہ دیا گیا، اور پھر یہ اسپیشل راتیں دی گئی ہیں جس میں ہم عبادت کریں، اپنی مغفرت کی دعا مانگیں. 1000 راتوں سے بہتر، بالکل 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ سوچیں ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں، اور 1000 مہینوں سے ایسی عبادت بہتر ہو. بالکل. اور آج جمعرات کا دن ہے، کل چونکہ جمعہ ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو ہے جمعۃ الوداع کہلاتا ہے. تو جس طرح مہینوں میں تمام مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے، اسی طرح 7 دنوں میں جمعے کا دن جو ہے وہ افضل ہوتا ہے. اسی لیے جمعے کے دن کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کا کہا گیا ہے، اور خاص طور پہ جمعۃ الوداع کی تو خاص حیثیت ہے کیونکہ وہ آخری جمعہ ہوتا ہے، اس لیے جمعۃ الوداع کو بہت خصوصیت سے نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے. یہ تو اچھا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عید جمعے کی پڑھ رہی ہو یا 30 اور 29 کا ہو تو پھر بہت پرابلم آتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ الوداعی جمعہ آیا ہے یا نہیں آیا. تو اس دفعہ یہ مشکل آسان ہے. اس دفعہ عید کب پڑ رہی ہے؟ عید میرے خیال میں منڈے کی پڑے گی، جو مجھے لگ رہا ہے. I don't know، اس لیے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 30 روزے شاید اللہ تعالیٰ اس دفعہ پورے کرا دے. کہتے ہیں کہ 30 روزے پورے ہو جائیں تو گنتی پوری ہو جاتی ہے، بہتر رہتا ہے. 29 روزے ہوتے ہیں تو روزے دار کے دل میں خلش رہ جاتی ہے کہ ایک روزہ اور ہو جاتا ہے. اور ہم خواتین کو تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا ہے شاپنگ کا، ہے نا، شاپنگ کا ٹائم مل جاتا ہے، اور کافی بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے. ہاں، اور جس وقت یہ اعلان ہو جائے کہ جی چاند نکلنے اور نہ نکلنے کا وہ رہتا ہے نا، تو وہ بڑا کنفیوژن رہتی ہے، کنفیوژن ہوتی ہے کہ چاند ہوگا. جیسے رمضان میں ہوا تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا، رات کے 10 بجے جا کے اعلان ہوا تھا کہ جی رمضان ہے، اور پھر اس کے بعد سے وہ سما بن گیا تھا. آپ نے تیاری کی تھی کہ مجھے پہلے رمضان کی ٹرانسمیشن اسٹارٹ کرنی ہے، کیونکہ آرام سے تھی میں کہ چلو اچھا کل سے نہیں اسٹارٹ کرنا ہوگا، لیکن پھر وہ مارننگ ٹرانسمیشن، اور واقعی اتنا مزہ آیا ہمیں کہ مارننگ ٹرانسمیشن بھی، پھر شام کی رمضان ٹرانسمیشن، اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن جو ہم نے کی، تو ایک واقعی بہت اچھا لگا، اور اسی لیے میرے خیال سے ہمارا رمضان بہت اچھا گزرا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں ٹائم کا. خیر ہمارے ساتھ مہمان ہیں، اور ناظرین جس طرح ہمارے ساتھ ہمیشہ مہمان ہوتے ہیں، نعت خواں بھی ہوتے ہیں، ثنا خواں بھی ہوتے ہیں، مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں. میرے پہلے مہمان نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں. ان کو مختلف آپ نے ہمارے پروگرام میں دیکھا ہوگا، مختلف چینل سے بھی دیکھا ہوگا. صدیق صاحب بیٹھے ہیں، السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. اور ان کے ساتھ جو آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہ ہیں قاضی عبد القادر صاحب. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کے جو ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں وہ بڑا ڈیفرنٹ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. ویسے تو خیر رائٹر بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیا سے ان کا سیلز کے حوالے سے، مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی تعلق ہے. کافی شوز میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، لائیو پرفارمنس بڑی زبردست کرتے ہیں. اگر ایک میں گڈی ایک گانے کا نام لوں تو شاید آپ سارے کے سارے پہچان جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر آفریدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنویر بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا، مفتی صاحب جمعۃ الوداع کل ہے، کیا اہمیت ہے اسلام میں جمعۃ الوداع کی؟ جیسا کہ آغاز میں آپ نے فرمایا، جس طرح تمام کتابوں میں قرآن سب سے افضل ترین کتاب ہے، تمام نبیوں میں
ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین نبی سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں. جس طرح مہینوں میں ماہ رمضان اور راتوں میں شب قدر افضل ہے، اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں یوم جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. اور حدیث شریف میں اس کو عید المومنین بھی کہا گیا کہ مومنوں کی عید کا دن جمعۃ المبارک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر جمعے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی ساعت مقرر فرمائی ہے کہ بندہ اس ساعت میں اپنے رب سے جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. جمعہ کے دن اللہ کے رحمت والے فرشتے مسجدوں پر آتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں. بے شمار احادیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ فرشتے مسجدوں کے دروازے پر آتے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. اور ایک اجتماعیت ہے، جس طرح عید کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں، نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں جمع ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کی نماز کے لیے بھی. اور پھر سب سے بڑی بات جمعے کے دن کی یہ ہے کہ جمعے کے دن کی فرضیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں الگ سے بیان فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن اذان دی جائے، پکارا جائے، نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ. یعنی تمام نمازوں کی حیثیت ہے، فرضیت ہے، ہر نماز کا بیان کیا گیا، لیکن خاص طور پر جمعے کے دن کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے الگ سے سورۃ الجمعہ میں بیان فرمایا. سورۃ الجمعہ میں بیان فرمایا کہ دوڑ کر اللہ کی طرف چلے آؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اور تمام کاموں کو، خرید فروخت بالکل منع کر دیا گیا. نص قرآنی سے اذان جمعہ ہوتے ہی تمام ہر قسم کا لین دین کرنا جو ہے وہ حرام قرار پایا. فرمایا اذان سنتے ہی دوڑ کر چلے آؤ. اب آپ کے علم میں ہے کہ یہ حکم تو عام جمعوں کے لیے ہے. رمضانوں میں تو اعمالوں کا اجر ویسے ہی بڑھ جاتا ہے اور نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھتی ہے. جب نیکیوں کا اجر، جی ہاں، جب عام جمعوں کا یہ انداز ہے تو پھر یہ رحمتیں ہیں. تو پھر جمعۃ الوداع رمضان الشریف کا آخری جمعہ، کیا پتہ آئندہ زندگی میں ہمیں یہ جمعہ نصیب ہو، دوبارہ نہ ہو. تو جمعۃ الوداع کی اپنی بہت بڑی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ شب جمعہ یعنی آج کی رات اور کل کا دن ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین آمین. تنویر بھائی، جمعۃ الوداع کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے لوگ زیادہ تر جو ہے نا شخصیت آپ کی سنگر کے حوالے سے ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی ایک شخصیت کا دینی پہلو بھی ہے، ایک جسے کہنا چاہیے وہ جو آپ کی لکھائی کا سلسلہ ہے، تحریری سلسلہ ہے، وہ بھی ہے. تو آپ بتائیں جمعۃ الوداع کا دن کیسے گزارتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے اور جمعۃ الوداع کو خصوصیت کے ساتھ بچپن سے ہماری یہ تربیت میں شامل ہے کہ ہم اس کو عید ہی کی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور عید کے کپڑے جو ہے ہم اس دن پہن لیتے ہیں. جمعۃ الوداع کو ہم جمعۃ الوداع کی جو نماز ہوتی ہے اس میں ہم عید کی تیاری سے جاتے ہیں. تو یہ مطلب باقی جو اہمیت، کیونکہ ماشاءاللہ کامل مفتی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے جو بتا دیا وہی صحیح بات ہے. اور میں اپنی ایک عطائی سی جو میری جو وہ ہے بات، وہ یہی ہے کہ ہم نے بچپن سے اس دن کو عید کے دن کی طرح منایا ہے اور عید کے کپڑے جو ہیں وہ ہم ٹرائل کر لیتے ہیں جمعۃ الوداع میں. بالکل صحیح. آپ نے فرمایا کہ عید کے کپڑے جمعۃ الوداع میں پہنتے ہیں. تو بزرگوں میں ایک بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان شریف میں کھانے کا، پہننے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا، اس لیے وہ رمضان شریف میں کے جمعے میں کپڑے پہن کر رکھ دیتے ہیں، پھر عید کے لیے دوبارہ پہن لیتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں منطق بھی ہے. منطق بھی ہے. ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ سے گزارش کریں کہ ہمیں حمد سے ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرنا چاہیں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا آمین. بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمین بی بی کے گلشن
گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مگر رسالت، ماہ نبوت مگر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، دو جگہ کے سلطان مدنی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ خوبصورت نا حمد اور جس طرح سے پڑھی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا۔ پاکستان کا کلام تھا شاید، جی یہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جی لوری یہ انہوں نے لکھی تھی، مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یہ ایک بڑی ایک بہت مطلب وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پلس جو بیان کیا گیا ہے نا پورا آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار، اور ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے ہم سب کو بالکل رٹا ہوا ہے، بالکل ایک ایک اس کا لفظ رٹا ہے، بالکل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ یہ کلام پڑھیں۔ ہاں مطلب یہ جو گھر میں میلاد ہوا کرتے تھے یا جو کچھ ہوتا تھا، کہ میرے گھر میں بھی مطلب ہر سال ہی میلاد ہوتا تھا، تو وہ اس کے بیان کے بغیر جو ہے وہ میلاد مطلب زیادہ تر شروع ہی حمد کے بعد اس بیان سے۔ شفیع اکاڑوی صاحب پہلی شخصیت ہیں عالم اسلام کی جن کو کیسٹ پہ سنا گیا ہے، جن کا خطاب، اور مطلب کیسٹ میں مطلب جو ہے خطیب پاکستان کا ان کو ٹائٹل ملا، ماشاءاللہ ایک بڑی عاشق رسول تھے، وہی سچی بات ہے۔ بریک لینا ہے جی، اور ناظرین اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا، دل تو نہیں چاہ رہا بریک لینے کا، ایسی اچھی گفتگو چل رہی ہے اور ہم یہ کلام بھی سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی بریک ٹرانسمیشن کا ضروری ہے اور بریک لگنی چاہیے، جی ہاں بریک لگانا بہت ضروری ہے تاکہ بالکل۔ تو آپ ویٹ کیجیے گا، دیکھتے رہیے، ہم بس تھوڑی دیر میں گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے نعمت یافتہ۔